رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کے جلووں سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا، ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے۔ اللہ کا فضل ہے جو ہم یہاں سے سناتے ہیں وہ گیرٹ ویلڈر جیسے شیطانوں کو سنائی دیتا۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی،
وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کی نہایت ہی مبارک شب میں ہم سب کو اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محسن آل سنت الحاج محمد الیاس چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور آپ کے فرزندان نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب اور مناظر اسلام حضرت مولانا مختار علی حیدری صاحب اور حضرت مولانا محمد طارق لطیف نقشبندی صاحب خطاب فرما چکے ہیں۔ اس بار اس محفل کا عنوان میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، چونکہ پورے ملک میں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لحاظ سے گولڈن جوبلی کی تقریبات کا بھی انعقاد ہو رہا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں اور آپ کا میلاد بھی ختم نبوت والا ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں رونق افروز ہونا بہت عالی شان تھا، انوار و تجلیات کی برسات تھی، اللہ کے کرم اور فضل کی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کی ولادت بھی ایسی ولادت نہیں تھی کہ جس نے اپنے بعد کسی اور نبی کی ولادت کی گنجائش ہی باقی نہ رہنے دی ہو۔ وہ آئے ضرور، انہوں نے پیغام پہنچایا، بطریق احسن ڈیوٹی نبھائی، مگر انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان کو جو قیامت تک چاہیے ہم وہ دینے آئے ہیں اور دے دیا ہے۔ صحن چمن میں جب ان کے پھول کھلے تو خوشبو یہی آ رہی تھی، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ہم آئے ہیں، ابھی ہمارے آقا آنے والے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو جو ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، یہ وہ پہلی اور آخری ولادت ہے کہ جس نے پھر کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس واسطے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے جو میلاد ہیں اور ولادتیں ہیں، ان میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سب سے ممتاز ہے، کیونکہ یہ ولادت وہ ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ متصف ولادت ہے، جس نے قیامت تک کی انسانی ضرورتوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لحاظ سے مکمل فرمایا۔ اس بنیاد پر
آج کی اس گفتگو میں مختصر وقت کے اندر میں چند حوالہ جات اس لحاظ سے بیان کروں گا کہ ایک تو ذکر میلاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد، اور ایک ذکر میلاد ہے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی صدیاں پہلے، اور وہ جو کئی صدیاں پہلے آپ کی آمد کا تذکرہ ہوتا رہا، جہاں وہ آپ کی ولادت کا تذکرہ تھا، ساتھ ختم نبوت کا بھی تذکرہ تھا۔ تو اس بنیاد پر آج کے محفل میلاد میں ان دونوں موضوعات کو اکٹھا کیا گیا۔ موجم اوس جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 36 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس کی تفصیلات المستدرک للحاکم میں بھی ہیں، لیکن یہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جس وقت رب ذوالجلال سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی لغزش کی معافی طلب کی تو کہا اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غفرت لی، اے میرے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے بخش دے۔ فأوحى اللہ الیہ، رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی، وما محمد ومن محمد، دونوں طرح سے سوال کیا، حالانکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیا جواب دینا ہے، لیکن مقصد اس وقت بھی ذکر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے آدم، جن کے وسیلے سے آپ نے مجھ سے دعا کی کہ ان کے صدقے مجھے بخش دو، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تم کیسے ان کو جانتے ہو؟ فقالا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تبارک اسموں کا، عظمت والا ہے اے اللہ تیرا نام، لما خلقتنی، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر تو نے روح ڈالی، رفعت رأسی الی عرشک، میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا اور میری آنکھ نے سب سے پہلے دیکھنا شروع کیا، اور پہلی بار میری نگاہ عرش پہ پڑی، فَإِذَا فِيهِ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا، فعلمت، اسی پہلی نظر میں یہ جان گیا، انہ لیس احد اعظم عندک قدرا ممن جعلت اسمہ ما اسمک، مجھے اس دن ہی پتہ چل گیا، اس وقت ہی پتہ چل گیا کہ تیرے دربار میں سب سے زیادہ انہی کی ویلیو ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ یا آدم، تو رب ذوالجلال نے پھر وحی کی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ یہ جو تم نے کلمہ لکھا ہوا پڑھا ہے، اس کلمے کی تشریح اور اس کے ساتھ ایک اور سبق بھی ہے۔ دیکھو، یعنی کب سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے کب سے طے کیا ہوا تھا۔ فرمایا یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے لکھا ہوا، یہ آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الأمم، کروڑوں سلام ہوں ماہ مدینہ کو، وہ وقت جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اس وقت بھی سرکار کی امت کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہمارے کروڑوں ایسے جلسے
اس ایک گفتگو پہ قربان جب رب ذوالجلال نے فرمایا آدم یہ یاد رکھو وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمُمِ، یہ آخری نبی ہیں اور ان کی امت آخری امت ہے. وَلَوْلَا هُوَ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ، اگر یہ نہ ہوتے تو آدم میں تمہیں پیدا نہ کرتا. سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد کا تذکرہ اتنا پرانا ہے، اتنا قدیم ہے، اور پھر آپ کی آمد اور ختم نبوت کا مضمون یہ آپس میں شروع سے ملے ہوئے ہیں. اور رب ذوالجلال ہے کہ جس نے سب سے پہلے انسان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، اور ساتھ ختم نبوت کی محافظ امت کا تذکرہ بھی رب ذوالجلال نے خود ہی فرمایا. حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو آپ کا نزول سرزمین ہند پہ ہوا. مستدرک میں تفصیل کے ساتھ ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہے، یعنی یہ کہ ہند کی جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت تو سرزمین عرب کی ہے، کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تاب مرآت سحر گردے بیابان عرب، غازائے روئے کمر دودے چراغان عرب، کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان کی تو علیحدہ شانیں ہیں، میں تو عرب کے بیابان اور ویران جگہیں اور کھنڈر جگہیں ان کی یہ عظمت مانتا ہوں کہ تاب مرآت سحر گردے بیابان عرب، صبح کے آئینے میں جو روشنی آتی ہے اور سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، صبح کے آئینے میں یہ روشنی عرب کے بیابانوں کے گرج سے آتی ہے. یعنی عرب کے گلزار تو گلزار رہے، جو بیابان ہیں ان کے غبار میں اتنی چمک ہے کہ جس کی بنیاد پر صبح روشن ہوتی ہے اور سارا زمانہ روشن ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں غازائے روئے قمر دودے چراغان عرب، ویسے عام جگہوں کے جو چراغ ہوتے ہیں جہاں رکھے جاتے ہیں اوپر جگہ کالی ہو جاتی ہے، چراغ کے دھوئیں کی وجہ سے وہ محراب سیاہ ہو جاتی ہے، لیکن جو عرب کا چراغ ہے، ابھی مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کا چراغ تو مزید اعلیٰ ہے. کہتے ہیں غازائے روئے قمر دودے چراغان عرب، جو عرب کے چراغوں کا دھواں ہے وہ چاند کے چہرے کا میک اپ ہے، غازہ ہے، بناؤ سنگار ہے. دوسرے چراغ دھواں چھوڑتے ہیں اور عرب کے چراغ ان سے وہ نور نکلتا ہے کہ چاند اپنے ماتھے پہ مل لیتا ہے اور اس کا حسن پھر زمانے میں مشہور ہوتا ہے. تو کلی فضیلت تو اس سرزمین کی ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت زمین عرب کی ہے کہ پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قدم جس زمین پہ لگا وہ زمین ہند کی زمین تھی. جو ہند کا لفظ اس پوری سرزمین پر جو یہ علاقہ ہے اور جو دوسرا علاقہ ہے انڈیا کا، اس سب پر وہ مشترکہ طور پر اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں ہیں ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہاں سے چل کے پھر حضرت آدم علیہ السلام وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور پھر تشریف واپس بھی لائے. تو حضرت آدم علیہ السلام جس وقت سرزمین ہند پہ نازل ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام کوئی تاریخ کی بات نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے نازل آدم الہند، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سرزمین ہند پہ نازل ہوئے. فاستوحشا، تو انہیں اجنبیت محسوس ہوئی، پردیسی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ رہتے تھے جنت میں، اور جنت میں ہر وقت فرشتوں کی انجمنیں ان کے ساتھ ہوتی تھی، ذکر و اذکار کی محافل ہوتی تھی،
اور زمین پہ آئے تو کھلی زمین، شرق و غرب میں کوئی دوسرا انسان ہی نہیں تھا. تو اس بنیاد پر انہیں زمین پہ وحشت محسوس ہوئی. تو رب ذوالجلال نے ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے جو اہتمام کیا، اس اہتمام کا شرف بھی سرزمین ہند کو حاصل ہوا. وہ اہتمام کیا تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جبریل علیہ السلام کو نازل کیا، اور جبریل علیہ السلام کو نازل کر کے جو ورد وظیفہ پڑھنے کا حکم دیا، وہ آج بھی روئے زمین پر مسجدوں کے میناروں سے گونج رہا ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فنادا بالاذان. ابھی پہلی امت بھی نہیں آئی تھی لیکن اس امت کی اذان کا آغاز ہو گیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ زمین پر، بالخصوص سرزمین ہند پر سب سے پہلے اللہ اکبر کہا گیا، اور چلتے چلتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب جبریل علیہ السلام نے میری رسالت کا ذکر کیا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ بھی جزوی فضیلت سرزمین ہند کی ہے کہ جہاں سرکار کی رسالت کا تذکرہ عرب کی زمین سے پہلے ہوا، یہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کی توحید کے بعد جبریل علیہ السلام نے اذان میں جس وقت اس کا تذکرہ کیا تو فقال لہ آدم ومن محمد ھذا، کہ یہ اذان میں جو یہاں تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، یہ محمد کون ہے؟ ایک تمہیں جب پیدا ہوا تھا تو عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اب جو اذان کے اندر یہاں میرا دل بہلانے کے لیے محمد اور ان کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کون ہیں؟ فقال، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت کہا، کتنی پرانی تاریخ ہے، فرمایا ھذا آخر ولدک من الانبیاء، کہ آدم یہ آپ کی ذریت میں سے جو نبی اور رسول ہوں گے ان میں سے آخری نبی اور آخری رسول کا اسم شریف ہے. تو ختم نبوت کا نعرہ، ختم نبوت کا جلسہ اور ختم نبوت کی قراردادیں اور ختم نبوت کے تذکرے، یہ اب تو بہت بعد میں آ کر ہر طرف اللہ کے فضل سے یہ نعرہ گونج رہا ہے، لیکن سرزمین ہند کے مزاج پر حضرت آدم علیہ السلام کا دل اس زمین پہ لگانے کے لیے رب ذوالجلال نے جو اہتمام کیا، وہ نعرہ رسالت کا اہتمام تھا، وہ توحید کا اہتمام تھا، اور وہ ختم نبوت کا اہتمام تھا، ختم نبوت کے تذکرے کا اہتمام تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل اس سرزمین سے لگ گیا. تو یہ جو اب ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، یہ ایک جد و جہد کے لحاظ سے ہے کہ ہمارے اکابر نے ان منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے پارلیمنٹ میں جو 7 ستمبر 1974 کو کردار ادا کیا، اس کو 50 سال گزرے ہیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا جھنڈا اس وقت بھی لہرا رہا تھا جس وقت زمین پہ ابھی کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا، اور ختم نبوت کا ذکر اس وقت بھی زمین پہ جاری تھا. اور پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے، آج ہندوستان کے اندر مسجدیں گرا گرا کر ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں ہمارا مندر تھا، مندر کو گرا کے مسجد بنائی گئی تھی، ہم نے پھر مسجد گرا دی ہے. تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ سرزمین ہند ہو یا پوری زمین، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سرزمین ہند کی رجسٹری ہو چکی تھی. ان مندروں کے بنانے والوں کا ابھی کوئی نام و نشان نہیں تھا،
اور سرزمین ہند میں توحید کی اذانیں بھی گونج رہی تھیں اور رسالت کی اذانیں بھی گونج رہی تھیں۔ دوسری طرف بخاری شریف میں ہے، جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، تو ان خطوط کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اسلام صرف مسجد کی کنال یا 2 کنال کا دعوے دار نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام کی ہے، اسلام صرف مدرسے کے ایکڑ کا دعوے دار نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام کا ہے۔ خط میں لکھا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، کہ زمین یورپ کی ہو یا زمین ایشیا کی ہو، عرب کی ہو یا عجم کی ہو، شرق کی ہو یا غرب کی ہو، شمال کی ہو یا جنوب کی ہو، یہ ساری کی ساری زمین 2 ہستیوں کی ہے، ایک کا نام اللہ ہے اور دوسری اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اسلام نے کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا، قبضہ گروپوں کا قبضہ چھڑایا ہے۔ یعنی وہ جو فارس کے حکمران تھے، جو کیسر و کسریٰ تھے، انہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ میرے آنے سے سب کے تخت الٹ گئے ہیں، اب وہ ملک بنے گا جس کو میں ملک بناؤں گا۔ اس بنیاد پر یعنی صرف سرزمین ہند ہی نہیں، پوری روئے زمین یہ اسلام کی ملکیت ہے اور یہ اسلام کی ہے، اور اس بنیاد پر قیامت تک جہاد سے اس زمین کو اسلام کے تابع کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے لحاظ سے یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فرما میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ویسے یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، 3-4 مرتبہ بخاری میں آئی ہے، جب ایک چیز تقسیم کی جاتی ہے 2 ذاتوں کی ہوتی ہے تو یا پھر آدھی آدھی ہوتی ہے یا پھر 1/3 ہوتی ہے۔ یہاں سرکار نے فرمایا زمین کا ہر چپا اللہ کا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ عرب کی زمین اللہ کی ہو اور عجم کی زمین نبی کی ہو، فرمایا یہ نہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ساری زمین میں ہر جزو جو ہے، ہر انچ وہ 2 ذاتوں کا ہے۔ اس کا جو شرک کے فتوے لگانے والے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ زمین اللہ کی بھی ہو اور اللہ کے رسول کی بھی ہو، اور یہ تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس بنیاد پر ہی اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے جس وقت ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو سیرت حلبیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی ولادت کا بیان، اس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر کے لحاظ سے جو جتنی پرانی ہے 320 صفحے پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سیرت حلبیہ کی جلد نمبر 1 ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، قال مکتوب بین کتفی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی، ڈھانچہ مبارک مکمل ہو گیا، اس میں روح ڈال دی گئی، تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا گیا وہ کیا تحریر تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت یہ تذکرہ اس وقت سے جاری ہے
اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس وقت سے جاری ہے۔ میلاد کے بعد کا جو ذکر میلاد ہے کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہاں ہزارہا صدیاں پہلے ہیں کہ جن میں مسلسل اس انداز میں رب ذوالجلال کی طرف سے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے یہ تذکرہ مسلسل ہوتا رہا۔ کنز الامال میں جلد نمبر 11 کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ساری ارواح کو پیش کیا۔ یہ 438 نمبر صفحے پر اس کی تفصیل ہے کہ ساری ارواح کو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا، جتنے لوگوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، اور وہ ارواح کا پھر بہت بڑا ڈھیر تھا، اور پھر رب نے سب کا تعارف بھی کروا دیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت کو پیش کیا گیا، ایسے ہی جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا تھا وہ سارے انسان، ان کی روحیں بھی سرکار کے سامنے پیش کی گئیں۔ فرما اوردت علی امتی کما اوردت علی آدم فی صورہا فی التین، جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت کو پیش کیا گیا، میرے سامنے میری ساری امت کو، امت سے مراد یہاں امت دعوت ہے کہ جن کے لیے میرا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، وہ سب پیش کیے گئے۔ وَأُعْلِمْ، تو پھر رب نے مجھے بتایا یہ فلاں فلاں ہیں جو کلمہ پڑھ جائیں گے، اور وہ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو میلاد مناتے ہوئے ہمیں اس بات کی بھی لذت لینی چاہیے کہ ہم وہ خوش بخت ہیں جن پر سرکار کی پرانی نظر پڑی ہوئی ہے، کہ سرکار کو علم دیا گیا کہ یہ روحیں ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب ارواح کو پیش کیا گیا، پھر جو انبیاء علیہ السلام کی ارواح تھیں وہ علیحدہ تھیں، پھر ارواح کے جو جتنے کارنامے تھے دنیا میں آ کے جس نے جو اچھا کام کرنا تھا ان کے بارے میں بھی اللہ مطلع کر رہا تھا۔ تو وہ جو انبیاء علیہ السلام کی ارواح تھیں ان کے آخر میں، یعنی لفظ اسفل ہے جس کا معنی نیچے بنتا ہے، کہ ان کے نیچے ایک روح تھی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ان کے آخر میں ایک روح تھی، وہ جو تھی آخر میں، فرآ نوراً ساتیاً فی اسفلہم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے روحوں کے سب سے آخر میں یعنی دور ایک نور کو دیکھا، اور وہ روح ایسی تھی کہ اس کا نور ساری ارواح پہ غالب آ رہا تھا۔ فقال یا رب من ھذا، رب یہ کون ہے کہ جو ہے سب سے آخر میں، اور آگے بہت سی ارواح حجاب بھی بن رہی ہیں، مگر پھر بھی ان کا جو نور ہے وہ سب پہ غالب ہے اور ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ھذا ابنو کا احمد، کیا ہے آدم، یہ آپ کے لخت جگر حضرت احمد علیہ السلام ہے۔ یعنی مختلف طریقوں سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا آپ کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے، اور پھر ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی ذکر ہوا۔ رب ذوالجلال نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ھذا ابنو کا احمد، یہ آپ کے لخت جگر حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرمایا ھو الاول ھو الآخر، وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں، یہ جن کا نور چمک رہا ہے یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں۔ تو اس بنیاد پر پہلے نبی تو ویسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اول النبیین کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، نور کی تخلیق کے لحاظ سے میں سب سے پہلے ہوں
اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے میں سب سے آخر میں ہوں. تو آپ کا اول ہونا اور آپ کا آخر ہونا یہ بھی رب ذوالجلال نے اس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا اور فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. یہی وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے، سفارش کریں گے، اور یہی وہ پہلے ہیں کہ سب سے پہلے جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. پھر تاریخ میں چلتے چلتے تذکرہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا رہا، اور اس میں بھی ختم نبوت کا تذکرہ ساتھ تھا. یہ طبقات کبریٰ ابن سعد اس میں ہے اوحی اللہ الی یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی اور فرمایا انی ابعث من ذریتک ملوکا و انبیاء، کہ اے یعقوب میں آپ کی اولاد میں بادشاہ بھی بھیجوں گا، نبی بھی بھیجوں گا. حتیٰ نبی بھیجتے 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 یہاں تک اب اصن نبی الحرمی، میں نبی الحرمی جو حرم سے جن کا ظہور ہوگا ان کو بھیجوں گا. الذی تبنی امتہ ہیکل بیت المقدس، جن کی امت بیت المقدس کے ہیکل کو تعمیر کرے گی، بلند کرے گی. وَهُوَ خاتم الانبیاء، اور وہ آخری نبی ہیں. وَاسْمُهُ احمد، اور ان کا اسم گرامی احمد ہے. تو یہ وحی کے اندر نبیوں کے سامنے تبصرہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں جہتوں سے ولادت اور ختم نبوت اس لحاظ سے ہوتا رہا. تو کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کی گئی ہو. اس واسطے امام بوصیری کہتے ہیں انما مثلوا صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، کہ وہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام پہلے گزرے، نبوت تو یقیناً ان کی مستقل تھی، مگر وہ لوگوں کے سامنے نمائندگی محبوب آپ کی ہی کرتے رہے. مثلوا صفاتک، صفتیں آپ کی انہوں نے پیش کی، جمال آپ کا پیش کیا، کرم آپ کا پیش کیا، جود آپ کا پیش کیا، خلق آپ کا پیش کیا. کس طرح کہتے ہیں جس طرح آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوں اور نیچے شفاف پانی ہو تو وہ ستارے شفاف پانی میں نظر آتے ہیں، نیچے ہوتے نہیں، ہوتے اوپر ہیں مگر نظر نیچے آتے ہیں. اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہروں میں محبوب نور آپ کا ہی نظر آ رہا تھا. اگرچہ آپ تو ابھی اوپر تھے، آپ ان ستاروں کی طرح ابھی آپ کی ولادت ہونی تھی، لیکن ان انبیاء علیہ السلام کے چہروں میں آپ کا کمال اور ان کی محافل کے اندر آپ کا ذکر پاک ہمیشہ جاری رہا، اور کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں ہوا. اور یہاں تک کہ جب وہ چوٹی کا اجتماع ہوا، جس اجتماع کا ہر مندوب، ہر شریک محفل اس کے لیے شرط لگائی گئی تھی کہ یا وہ نبی ہو یا وہ رسول ہو. یہ اجتماع معراج کی رات منعقد ہوا. تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر دونوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس بڑے اجتماع میں سارے انبیاء علیہ السلام کے سامنے بھی ختم نبوت کا تذکرہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ. اے پیغمبرو، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے. فاتح کا معنی ہے کھولنے والا، خاتم کا معنی ہے بند کرنے والا. فرمایا بیک وقت یہ دونوں صفتیں مجھ میں موجود ہیں. میں بند کرنے والا ہوں، میں کھولنے والا ہوں. میں بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کو اور کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو.
اور اسی بڑے اجتماع میں، یعنی جس میں ہر نبی اور پیغمبر نے خطاب کیا، ٹائم کتنا قیمتی تھا، کسی نے بھی اپنی امت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس بڑے اجتماع میں بھی سرکار نے اپنے غلاموں کا تذکرہ کر دیا۔ ہمارے کروڑوں جلسے اس ایک جملے کا ہدیہ نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا پیغمبروں سن لو، الحمدللہ الذی جعل امتی ہم الاولین والآخرین، مجھے تو رب نے اول و آخر بنایا ہی تھا، ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے میرے صدقے میری امت کو بھی اول و آخر بنا دیا ہے۔ تو کتنا احسان ہے اس جملے میں۔ آج معمولی سی کوئی دعوت کی جگہ ہو اور وہاں لائن میں کھڑا ہونا پڑے اور بعض لوگوں کو ترجیح دے دی جائے، بعض کو پیچھے ہٹا دیا جائے، اس کے لیے بھی جنہیں دور کیا جائے انہیں احساس ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو اس کی پالیسی کیا ہے؟ روزے رکھنے والوں نے روزے ہم سے پہلے رکھے، پہلی امتوں نے روزے پہلے رکھے، انہوں نے نمازیں ہم سے پہلے پڑھی، حج ہم سے پہلے کیے، جہاد ہم سے پہلے کیے، تبلیغیں ہم سے پہلے کی، لیکن جنت جانے کا وقت ہوگا تو انہیں ویٹنگ لسٹ میں کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی، کہ رب ذوالجلال اس وقت تک ساری امتوں پر جنت حرام کر دے گا جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو میری امت اول بھی ہے، میری امت آخر بھی ہے، آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اور اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے۔ کتنے احسانات ہیں آپ کے، اور آپ کی غلامی کی نسبت سے کیا ویلیو ہے ان غلاموں کی، اور گلی گلی محلے محلے روزانہ بھی جشن منائیں تو حق ادا نہیں ہوتا کہ رب ذوالجلال نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنی عظمت عطا کی۔ سرکار کا فرمان بار بار بخاری میں آتا ہے، نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون، فرمایا ہم نحن جمع متکلم کی ضمیر بول کے تو غلاموں کو بھی ساتھ ملایا، صرف اپنی بات نہیں کی، فرمایا ہم کون ہیں؟ فرمایا آخرون السابقون، آنے کے لحاظ سے آخر ہیں اور جنت جانے کے لحاظ سے سبقت لینے والے ہیں۔ ہم آخرون ہیں، ہم سابقون ہیں، سابق سبقت لینا، ہم ساری امتوں سے ہم سبقت لے جائیں گے، جنت پہلے داخل ہوں گے۔ تو یہ احسانات ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم جتنا بھی آپ پہ درود و سلام پڑھیں، آپ کا تذکرہ کریں وہ کم ہے، لیکن یہ ہے کہ ذکر سے ضرور ہمارا شمار تو ان غلاموں میں ہوتا ہے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے نہیں ہیں، سرکار کے احسان کو بھولے نہیں ہیں، اور سرکار بھی جو سرکار کو یاد کرتا ہے آج بھی گنبد خضرا سے نظر کرم فرماتے ہیں۔ اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔